کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی قیامت کے دن اللہ کریم اس کا بہت آسان طریقے سے حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 2 انعام ملنے والے ہوں تو وہ 3 کام آپ کر لیں گے؟ میں ناظرین آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کام نہیں بتا رہا، ویسے ہی بلینک سودا کر لیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حساب آسان سے ہو جائے اور جنت میں داخلہ بھی مل جائے۔ اب وہ 3 کام تھوڑے سے مشکل ضرور ہے مگر ہیبٹ میں لائیں تو کوشش کرے ہو سکتے ہیں۔ آقا فرماتے جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، اللہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ اللہ یہ 3 عادتیں پلیز اپنے اندر اپنا لیجئے۔ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا عادت بنانے میں کہ یار اس نے مجھے نہیں دیا میں کیوں دوں، اس نے ذرا ظلم کیا تو میں کیوں اس کو معاف کر دوں۔ نہیں، تعلق توڑ رہا ہے آپ جوڑیں، ظلم کر رہا ہے معاف کریں، کیونکہ آگے انعام ذہن میں رکھے کہ اس سے لڑائی کرنی ہے جنت میں جانا ہے۔ اللہ اگر اس کو معاف کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں، اس سے دوستی کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں، میرا حساب آسانی سے ہو جائے، سودا مہنگا نہیں ہے محسن بھائی۔ بے شک۔ اور ایک بڑی کمال کی حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈرانے کے لیے کافی ہے، اور یہی میں انشاءاللہ آخر میں بات کروں گا کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی نا کہ آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے میرے جرموں کا حساب مانگ لیا گا میں کدھر جاؤں گا؟ میں آج کسی ایک غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لوگ ملازمین کو، اپنے غریب مسلمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ایون اپنی زوجہ کو رگڑ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا کر سکتی ہے یا یہ ملازم کیا کر لے گا۔ اللہ یاد رکھیے وہ کر کچھ نہیں سکتا مگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد تو کر سکتا ہے، اور جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان تو ماہ مساوات بھی ہے، یہ ماہ معافی بھی ہے، یہ ماہ صبر بھی ہے۔ تو معاف کیجئے، صبر کیجئے، محبت تقسیم کیجئے اور معافی مانگنے والے بھی بن جائیے۔ ہم بعض اوقات یہ تو سوچ رہے کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا، جو میں نے ستایا وہ معافی مانگی کہ نہیں؟ تو دونوں طرف کا کام کیجئے، معاف کیجئے بھی اور معافی مانگیے بھی، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور بعض اوقات جو نا شیطان یہ روک کر رکھتا ہے کہ یار میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی ہے۔ اب یہ میاں بیوی میں پتہ کیا پرابلم ہوتا ہے، سالوں سے دور بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے چلے آج بھی مجھے کوئی ایسے سن رہے ہوں کہ وہ میکے میں بیٹھی ہے اور وہ گھر پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے وہ معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی باتیں نہیں ہوتی، دور ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ معافی مانگے، غلطی اس کی ہے۔ شوہر بولتا ہے بیوی آئے گی معافی مانگے گی تو ٹھیک ہے رکھ لوں گا ورنہ نہیں بلانے جاؤں گا۔ اچھا دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر وہ جو بیچ میں انا ہے نا کہ وہ معافی مانگے، تو بھائی کوئی دونوں میں سے پہلے پہل کر کے نیکی کما لو۔ ہماری میمنی زبان میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ معافی مانگ لیں، اللہ آپ اس پہ ثواب کما لیں اور رشتہ داری جوڑ لیں۔ بھائی بھائی بات نہیں کر رہے، خالہ ماموں چاچا پتہ نہیں کون کون آپس میں رشتے کاٹ کے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے، رمضان کے مہینے میں بھی دشمنیاں ہیں۔ اچھا ایسے بچپن کے دوست ہیں، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی ہے، اب وہ ایک دوسرے کو یاد تو کر رہے ہیں مگر کہتے نہیں وہ معافی تو وہ مانگے۔ ارے بھائی آپ مانگ لو یار، ختم کرو یار، یہ محبتوں کا مہینہ ہے۔ تو آگے بڑھ کے رشتہ داری، آپ دیکھیں رشتہ داری کاٹنا یہ کس قدر، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا یہ کس قدر بڑے گناہ ہیں۔ اس میں بھی شب برات میں بھی لاکھوں کروڑوں کی بخشش کی باتیں ہوئیں مگر جن چند بد نصیبوں کے نام بار بار ذکر ہوتے ہیں کہ یہ بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے، اس میں رشتہ داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والے سب لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو کہیں میں اس میں شامل تو نہیں؟ تو اللہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو جس سے بھی آج ناراضگی ہے نا ہمت کریں اور معافی مانگ لیں، دوستی کر لیں، کوئی تحفہ بھجوا دیں، کوئی افطاری پہ بلا لیں تاکہ یہ محبتیں ہو جائیں اور دل مل جائیں۔